اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ آپ جلسے کرتے ہیں، آپ پروگرام کرتے ہیں، آپ دروس دیتے ہیں، اجتماعی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، درست ہے، لیکن انفرادی دعوت کا اپنا ہی مقام ہے۔ اے لوگوں، یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تم عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ آپ یہ کھل کر دعوت توحید دو، اور پھر لوگ آپ کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات بھی لگائیں اور آپ کو محبتیں ملیں، آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں، کوئی پتھر نہ مارے، کوئی گالی نہ دے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ توحید کے داعی کے دشمن ضرور ہوگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے کہ داعی پہ فرض عین ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے، اس اللہ کا تعارف کروائے، وہ انفرادی صورت میں ہو یا اجتماعی صورت میں ہو۔ دعوت دینے والے پر لازم ہے کہ لوگوں کو اس عقیدے کی طرف بلائے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر باقی اعمال کا دار و مدار ہے، کس کے قبول ہوں گے، کس کے رد ہو جائیں گے۔ مومن ہوا تو اس کے باقی اعمال بھی اللہ کے ہاں قبولیت پائیں گے، مشرک ہوا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہی طرز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھ آتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سنتے ہیں۔ مسند احمد میں 16,616 نمبر روایت ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا، آپ لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعو الی اللہ وحدہ، میں اللہ واحد کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، میں اکیلے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، یہ میری دعوت ہے۔ یعنی آپ کی دعوت کی بنیاد عقیدہ توحید، باقی سارے معاملات بعد میں ہیں۔ اگر کوئی عقیدے کی دعوت نہیں دیتا اور فضائل اور مسائل سنا کر چلا جاتا ہے تو وہ نبوی منہج پر نہیں ہے۔ جب آپ سے دعوت کا سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ من اذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، تم بتاؤ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کون ہے جس کو تم پکارتے ہو اور وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ وَمَنْ إِذَا أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةٍ فَدَعُوتَهُ أَنْبَتَ لَكَ، وہ کون ہے جب تمہارے ہاں خوش سالی ہو اور تم اسے پکارو اور وہ تمہارے لیے انگوریاں اگا دے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ قَفْرٍ فَأَضْلَلْتَ فَدَعُوتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ، اور جب تم صحرا میں یا ویران جگہ پہ یا بنجر زمین میں ہو، تمہاری سواری گم ہو جاتی ہے، کون ہے جس کو تم پکارتے ہو اور وہ تمہاری سواری واپس پہنچا دیتا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا کہ ہاں یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ ہی ہے جو خشک سالی کے اندر پھر بارش برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے، اللہ ہی ہے جب سواری گم ہو جائے، ویرانہ ہے، ریگستان ہے، صحرا ہے، بنجر زمین ہے، کوئی پاس مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور اس صحرا کے اندر انسان اس اللہ کو پکارتا ہے اور وہ اللہ اس بندے کی سواری واپس لوٹا دیتا ہے۔ مصیبتوں میں، غموں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس اللہ کو پکارتا ہے
اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ فطرت کا پیغام ہے۔ دین اسلام دین توحید دین فطرت ہے۔ اس شخص نے یہ باتیں سنی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس حدیث سے ایک اور بات کی اہمیت، اور وہ ہے انفرادی دعوت۔ آپ جلسے کرتے ہیں، آپ پروگرام کرتے ہیں، آپ دروس دیتے ہیں، اجتماعی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، درست ہے، لیکن انفرادی دعوت کا اپنا ہی مقام ہے اور اس کی تاثیر بھی بہت ہے۔ ہمارے مشائخ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے ایک شاگرد نے ہمیں سنایا کہ بعض اوقات شیخ کے درس میں ایک بندہ ہوتا تو شیخ اس ایک بندے کو اللہ کا دین بیان کرتے اور اس کو درس دیتے۔ یہ نہیں کہ بہت بڑا مجمع ہوگا تو میں اس پورے مجمع کو ہی سناؤں گا، ایک بندے کے سامنے تو میری زبان ہلتی نہیں ہے۔ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ اندرون سندھ جاتے، گوٹھ لکمان کو ریجو میں ہم ایک دفعہ گئے تو وہاں کے ایک بھائی نے سنایا کہ یہاں کوئی اہل توحید نہیں تھا، قبر پرستوں کا دورہ تھا۔ تو شیخ محترم رحمہ اللہ وہ یہاں آتے اور کسی دکاندار کے پاس بیٹھ جاتے اور اسے کہتے جب تک گاہک تیرے پاس نہیں آتا تو اپنی توجہ میری طرف رکھو، جب کوئی گاہک آئے گا میں خود تمہارے ساتھ اٹھ کر تمہاری خدمت کروں گا، تمہارے یہ سامان بکواؤں گا، تولوں گا، اور جب وہ چلا جائے گا تو پھر ذرا میری گفتگو سنتے رہنا۔ اس طرح کبھی اس دکاندار کے پاس، پھر اس دکاندار کے پاس، اور اس طرح توحید کا پیغام پھیلتے پھیلتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ آج 70-80% وہ پورا گاؤں اہل ایمان اور اہل توحید کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ انفرادی دعوت کا اپنا اثر ہے۔ شیخ نور محمد رحمہ اللہ وہ بعض دفعہ کھیتوں میں ہل چلانے والے کسانوں کے پاس چلے جاتے اور وہ کسان ہل چلا رہا ہے، بیل اس نے باندھے ہوئے ہل کے آگے، اور یہ شیخ ان کے ساتھ دوڑتے رہتے اور اس کو اللہ کے دین کی بات پہنچاتے۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو طلبہ آتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ کہا یہ جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اگر انہوں نے قیامت کے دن پکڑ لیا میرے گریبان تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ اہل ایمان کی محنت ہے، انفرادی دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوئی، اور اس کا اپنا اثر بڑا اعلیٰ ہے۔ انسان سمجھائے محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، سننے والے کو محسوس ہو کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اس کو مجھ سے درد ہے، یہ کسی لالچ کی تحت بات نہیں کر رہا، اس کی نظر میری جیب پر نہیں ہے بلکہ یہ میری جان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، اس طرح دلائل کے ساتھ بات سمجھائی جائے تو اللہ کی رحمت سے اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے اور انسان اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مدینہ ہجرت سے پہلے آپ مینا میں گئے، لوگوں کی اقامت گاہ پر گئے اور وہاں آپ ان کو توحید کی طرف بلاتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگوں یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تم عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت، سب سے زیادہ محنت آپ کی اسی جملے پر، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وہ حقدار ہے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں رزق دیا ہے۔ جب سب کچھ تمہیں اسی نے دیا ہے تو وہی حق رکھتا ہے کہ تم بھی جب بھی سجدے میں سر رکھو تو صرف اسی کے لیے، مانگو تو صرف اس سے، پکارو تو صرف اس کو، جھکو تو صرف اس کے در پہ، ذبح کرو تو صرف اس کے نام پر، فریادیں بلند کرو، آہو زاری کرو تو صرف اس کے سامنے، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ ایک آدمی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور چلتے ہوئے آواز لگاتا ہے کہ لوگوں یہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے منع کر رہا ہے، اس کی بات نہ ماننا،
آبا و اجداد کے دین کو ترک نہ کرنا۔ سیدنا ربیعہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ ابو لہب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، وہ آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں کتنا پیارا جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں ایھا الناس کہہ کر لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا شریک نہ بناؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی، وہ صرف یہ کہتا ہے بزرگوں نے یوں نہیں فرمایا، حضرت نے یوں نہیں فرمایا، بڑوں نے یوں نہیں فرمایا، آبا و اجداد نے یوں نہیں فرمایا، باپ دادے کا دین یہ نہیں ہے۔ وہ پیارے بھائی، باپ دادے کا دین یہ اللہ نے ہمارے اوپر نہیں اتارا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، فرما برداری کرنی ہے تو اس چیز کی جو اللہ نے تم پر نازل کر دی۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن اور حدیث۔ کسی کا باپ دادا قرآن حدیث پہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ آپ کے لیے حجت کیا ہے؟ فرما برداری کرو جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کو چھوڑ کر کسی ولی کے پیچھے، کسی دوست کے پیچھے نہ چلو۔ تو باپ دادا دین میں حجت نہیں ہے، اسلام میں حجت نہیں ہے۔ یہاں حجت کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ توحید کی دعوت کے مخالف ہر دور میں ہوتے ہیں اور اپنے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ سگا چچا انکار کر رہا ہے اور نعوذ باللہ آپ کی دعوت کو جھٹلا رہا ہے۔ تو یہ توحید کی دعوت کا راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی اولاد دینے والا، اللہ ہی رزق دینے والا، اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ ہی کے لیے ذبح ہوگا، اسی کے لیے نذر ہوگی، اسی کے لیے نیاز ہوگی، اسی کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے، اسی سے شفا مانگیں گے، اسی کے لیے سجدے کریں گے، اسی کے لیے رکوع کریں گے، اسی کے لیے قیام ہوگا، ساری عبادتیں صرف اس کے لیے ہوں گی۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ نبی اللہ کے شریک، نہ ولی اللہ کے شریک، نہ بزرگ اللہ کے شریک، نہ صالحین اللہ کے شریک، نہ ملائکہ اللہ کے شریک۔ کسی اور کو سجدے نہیں ہو سکتے، نظر نیاز اس کے نام کی نہیں دی جا سکتی، غیر اللہ کے نام کی، کسی پیر کے نام کی کوئی نظر نہیں، کوئی نیاز نہیں۔ یہ سب شرک کے راستے پہ لے جانے والے کام ہیں۔ آپ یہ کھل کر دعوت توحید دو اور پھر لوگ آپ کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات بھی لگائیں اور آپ کو محبتیں ملے، آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں، کوئی پتھر نہ مارے، کوئی گالی نہ دے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ توحید کے داعی کے دشمن ضرور ہوگے، توحید کے داعی کو گالیاں پڑیں گی، بس چلے گا تو قتل بھی کر دیں گے، بس چلے گا تو مار بھی دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ توحید کا داعی ہو اور ہر کوئی اس سے راضی ہو جائے، ہر کوئی اس کو گلے لگا لے۔ اس کو گالیاں دینے والے بہت زیادہ ہوں گے، دعائیں دینے والے تھوڑے ہوں گے، لیکن جب انسان کی نظر اللہ پر ہو کہ میں تو اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، نہ کسی کی دعاؤں سے مجھے مطلب ہے، نہ کسی کی گالیوں سے مجھے کوئی مطلب ہے، میں تو چوکیدار ہوں اس دین کا، اس عقیدے کا، اور پیغام توحید پھیلا رہا ہوں، تو پھر اس کو نہ کسی کی گالی سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، نہ اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور نہ کسی کی باتوں سے اس کو حوصلے ملتے ہیں، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ تو داعی کے لیے، توحید کے داعی کے لیے مخالفین ہر دور میں رہے ہوں گے، جو یہ سمجھے کہ میں دعوت توحید بھی دوں اور مجھے کانٹا بھی نہ چبھے، تو یہ دیوانے کا خواب تو ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ جو مخالف ہیں ان کو مخالفت کرنے دیں، آپ دلائل کی بنیاد پہ گفتگو کرتے رہیں، عقیدے کی بنیاد پہ لوگوں کو سمجھاتے رہیں۔ ہاں کسی کی کوئی بات وہ شبہ پیش کر رہی ہے لوگوں کے درمیان، کسی کی گمراہی کا ذریعہ بن رہی ہے، تو اس کے شبہات کا ازالہ ضروری ہے، لیکن ان گالیاں دینے والوں کے جواب میں گالی دینا یہ شریعت محمدیہ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ وہ جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے، اور جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ سیدنا حارث بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ لوگ کیسے جمع ہیں یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک بے دین شخص کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور لوگوں کو توحید و ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ اب سوچئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق کس کا اعلیٰ ہوگا؟
زبان کس کی میٹھی ہوگی، حکمتیں کون جانتا ہوگا۔ توحید کی دعوت کے جرم میں لوگ آپ کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ کوئی بے دین کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی آباء و اجداد کے دین کا دشمن کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کاہن کہہ رہا ہے، کوئی شاعر مجنون کہہ رہا ہے۔ تو بھائی یہ دعوت ہی ایسی ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ والے بن جاؤ، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مشرک کسی دور کا ہو اسے یہ جملہ برداشت نہیں ہوتا، وہ ہر دور میں دین کے داعی کو پھر گالی دیتا ہے اور اس کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے باز نہیں آتا۔ سیدنا ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھا، یعنی آپ نے اس توحید کی دعوت کو عوام میں بھی دیا، میلوں پر جا کر بھی دیا، حج پر جا کر بھی دیا، انفرادی طور میں بھی دیا، اور بادشاہوں کو خط بھی لکھے، ہر کسی تک یہ پیغام پہنچایا۔ اور جو خط لکھا تھا وہ آئیے، وہ عبارت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، ان کی طرف سے شاہ روم کے نام یہ خط ہے۔ سلام علی من اتبع الہدى، سلامتی صرف اسی کے لیے ہے جو ہدایت کے پیچھے چلے، وہ ہدایت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے، اسلام قبول کر لو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، سابقہ شریعت کا بھی اور پھر اسلام قبول کرنے کا بھی۔ اسلام قبول کر لو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا تو عام آدمیوں کا گناہ بھی تمہارے سر پہ ہوگا، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ اگر تم دین اسلام کو قبول کر لو گے تو سلامتی میں رہو گے، بہت سارے لوگ تمہیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے، تمہارے لیے اجر 2 گنا ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، منہ موڑتے ہو، تو پھر یہ جو لوگ تیری اندھی تقلید کر رہے ہیں، تیرے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان سب کا گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا۔ اور فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک چیز ہے کہ ہم عبادت صرف ایک اللہ کی کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کا کوئی شریک نہ بنائے، اس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی، کوئی ساجی نہ بنائے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو اللہ کے مقابل رب بنائیں۔ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اور اگر یہ منہ موڑ لے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو فرما بردار ہیں اللہ کے۔ یہ وہ توحید کا پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو دیا کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور میں بھی اسی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس شریعت کے اندر بھی شرک حرام تھا، شریعت محمدیہ میں بھی شرک حرام ہے۔ یہ اتفاق ہے اہل کتاب کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، تسلیم کر لو، وگرنہ اگر تم منہ موڑتے ہو پھر ہم تو اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو، قیصر کو، نجاشی کو، ہر بادشاہ کو خطوط لکھے اور اللہ کی بندگی کی انہیں دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بات بڑی کھل کے بیان کرتی ہے، کوئی موقع ایسا نہیں جہاں دعوت دینے کا آپ نے اس کو ہاتھ سے جانے دیا ہو۔ سیدنا انس بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کو اس کی بیماری کی اطلاع ملی، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے سرہانے بیٹھے اور اس بچے سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اب یہودی جانتے تو تھے
کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تعصب کے اندر مانتے نہیں تھے۔ تو اس نے اپنے بابا کو دیکھا، اس کے باپ نے کہا کہہ دے جب القاسم نے کہا ہے، اور اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے اٹھے، تشریف لائے باہر، اور آپ کی مبارک زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار، محمد رسول اللہ کی گواہی، یہ انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور جہنم کی آگ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کو جب روانہ کیا، علم دے کر، آپ کے وہ جملے ہر داعی کے لیے نور کا منارہ ہیں، دین کے ہر خادم کے لیے ایک پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ فواللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ کی قسم اگر تمہارے ہاتھ پر کوئی ایک بندہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے، ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے، خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، تو تمہارے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس دور کی سواری بڑی قیمتی اور دولت بڑی قیمتی تھی، سرخ اونٹ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بندے کا اسلام قبول کر لینا، ایک بندے کا توحید پہ آ جانا، ایک بندے کا شرک سے توبہ طائب ہو جانا، ایک بندے کی قبر پہ جھکی ہوئی گردن اٹھ کر اللہ کے لیے خالص جھکنا شروع ہو جائے، ایک بندہ جو زبان سے مردوں کو غریب نواز اور بندہ نواز اور بندہ پرور سمجھ کے پکار رہا ہے، وہ صرف ایک اللہ کو پکارنے لگ جائے، تو یہ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی یہ دولت ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اپنی دعوت کو اس انداز سے مرتب کرو کہ ہم نے لوگوں کو شرک کے دامن سے نکال کر توحید کی وادی میں داخل کرنا ہے، اللہ کا تعارف کروانا ہے، اللہ کی پہچان کروانی ہے، عقیدہ توحید ان کے دلوں میں اتارنا ہے۔ اس کے لیے کوئی تکلیفیں آئیں، کوئی پریشانیاں آئیں، کوئی غم آئے، دکھ آئے، آپ کو گالیاں دی جائیں، ان گالیوں سے پریشان ہو کر اس دعوت کو نہ چھوڑیے۔ کوئی مارنے کی کوشش کرے یا مار دے تو پچھلوں کے لیے، شاگردوں کے لیے، طلباء کے لیے، اولاد کے لیے نصیحت کیے ہے کہ مرنے والا تو انشاءاللہ اپنے رب سے اپنا اجر پا لے گا، لیکن اس کی اس پریشانی کو اپنے سامنے رکھے، دین کی دعوت سے نہ پھر جانا، کیونکہ یہ انبیاء کا مشن ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام یہی پیغام دیتے رہے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام یہی پیغام دیتے رہے، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام دیتے رہے، یہی پیغام دیتے رہے، یہی دعوت دیتے رہے۔ اگر آپ کو اللہ نے چن لیا ہے اس دین کی دعوت کے لیے تو آپ سے مبارک اور کون ہوگا کہ آپ انبیاء کے مشن کو لے کر چلے ہیں۔ تو دعوت انبیاء اس کو نہ بھولیے کہ اس کی ابتدا قولوا لا الہ الا اللہ سے تھی، ان اعبدوا اللہ سے تھی، واجتنبوا الطاغوت، یہ پیغام تھا ہر نبی کا، عبادت اللہ کی، رب کے علاوہ پوجے جانے والے تمام الہوں کا انکار۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی دین توحید پہ، دعوت توحید پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہمیں موت دے، اس حال میں موت دے، وہ مالک ہم سے، وہ مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔